اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے. حضرات صحابہ کو مثال دی. مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی نے مثال دی. میرے صحابہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے. 2 بھائیوں کے لیے اس نے اپنے زندگی کو بہت محنتوں میں گزارا. دن کو دن، رات کو رات، بارش کو بارش، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا. ساری محنتوں میں زندگی گزری. خون کو پسینہ بنا کر بہاتا گیا. ہر اعتبار سے ان کی مدد کی. ان کے رہنے سہولتیں، ان کی پوری خوشی کا لحاظ رکھا. اور ایک بھائی جسے وہ جب موقع ملتا تکلیف پہنچاتا. ایک وقت آیا کہ بیماریوں نے اسے جکڑ لیا اور بیماریاں بڑھتی گئیں. جوں دوا کرتے گئے طبیعتیں اور بگڑتی گئیں. اب وہ پلنگ پر آ گیا، اٹھنے کے قابل نہ رہا اور موت نے گھیر لیا. سکرات کی حالت اس کے اوپر طاری ہو گئی. اب جب دیکھا کہ میں ہر طرف سے ناکام ہو چکا ہوں اور موت قریب آ گئی ہے، اسے اپنے بھائی یاد آئے. اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلوایا اور کہا میرے بھائی یہ بتا کہ میں اب اس حالت میں پڑا ہوں، اب تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ دیکھ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا جو مجھ سے ہوتا تھا. میری طاقت سے زیادہ میں نے تیرے لیے محنتیں کی. تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا اور خوشی کا میں نے خیال رکھا. میرے بھائی اب بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس بھائی نے کہا دیکھیے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو بتاؤں گا، وہ جو علاج بتائے گولیاں لا کر دوں گا، جو پرہیز بتائے وہ پرہیز کرواؤں گا، آپ کی تیمارداری کروں گا. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مر جائیں گے تو آپ کو نہلاؤں گا دھلاؤں گا اور مومنوں من قبر میں رکھ کر اوپر مٹھی ڈال دوں گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ بہت نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا. ہائے یہ کیا ہو گیا؟ جس بھائی کے لیے، جس کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنے راتوں کی نیند کو حرام کیا تھا، آج وہ بھائی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اس نے پھر دوسرے سے بلوایا، اس سے پوچھا بھائی اچھا یہ بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ بیماریوں نے مصیبتوں نے مجھے گھیرا ہے، ایسے وقت میں تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی تیرے لیے ضائع کر دی اور تیرے لیے میں نے لگا دی. اب بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس نے بڑی بے وفائی سے کہا جی جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس رہوں گا، اور جب آپ مر جائیں گے دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں خدمت کرنے کے لیے نہیں ہوں. میں تو آدمی کو اپنا چوکیدار بنا لیتا ہوں، آدمی کو میں اپنا چوکیدار بنا لیتا ہوں. تم میری چوکیداری کرتے تھے، جب تک تم زندہ ہے تمہارے سرانے تمہارے سامنے رہوں گا اور تم مجھے دیکھتے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہنا اور دیکھتے اس دنیا سے چلا جانا، تاکہ آنے والی انسانیت کو سبق ملے کہ بھئی یہ چوکیدار جو دنیا کی محنتوں میں زندگی گزارا تھا یہ چوکیدار بن کر چلا گیا ہے. میں اور آپ کیا سکندر اعظم جس نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی، وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے دنیا کو غلام بنا لیا، موت جب دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اس کی آنکھیں کھلی، پتہ اسے چلا ہائے میں کیا دنیا کو غلام بنا لیتا. دنیا نے مجھے غلام بنا لیا تھا، مجھے کہیں کا نہیں رکھا. اس نے وصیت کی جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا اور پوری انسانیت کو اس سبق ملے کہ سکندر اعظم دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کا بیتاب بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے اور ہاتھ خالی ہے، 1 دینار 1 دانق بھی ساتھ نہیں لے جا رہا ہے. وہ مایوس ہو گیا. اس نے اپنے اس تیسرا بھائی یاد آیا جس کی ہمیشہ وہ تکلیف پہنچاتا تھا. اس نے اس بھائی کو بلوایا اور کہا دیکھ بھائی کے کام آتا ہے، بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے. میں نے تجھے بہت رسوا کیا، ذلیل کیا، جب بھی موقع ملتا میں تجھے تکلیف پہنچاتا. اب بتا میں اس حالت میں ہوں تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی فکر نہ کر، ہر طرف سے میں تیری مدد کروں گا، میری طاقت سے زیادہ میں تیری حفاظت کروں گا، ہر اعتبار سے تیری مدد کروں گا. یہاں تک کہ یہ لوگ تجھے قبر میں ڈال دیں گے تو میں تجھے قبر میں اکیلے سونے نہیں دوں گا.
میں بھی تیرے ساتھ قبر میں سو جاؤں گا. منکر نکیل سوال جواب کے فرشتے آئیں گے, میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر تیرے سوال جواب میں سہولت اور مدد کروں گا. اور پھر یہاں تک نہیں, جب یہاں سے اللہ کے دربار میں عرش تک پہنچوں گا, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور تیرے بارے میں سفارش کروں گا, یہاں تک کہ تیری کامیابی کا ٹھکانہ جنت میں تجھے نہیں پہنچاتا, اور عیش کی چیز میں اور آرام کی جو جگہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے بنائی تھی, جہاں سے تجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا, اس مقام تک پھر واپس تجھے جنت میں نہیں پہنچاؤں گا. اس وقت تک میں چین سے نہیں رہوں گا, سکون سے نہیں رہوں گا. وہ رونے لگا, ہائے کہ بھائی میں نے تجھے تکلیف دی اور آج تو میرے کام آیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ بتاؤ جانتے ہو وہ بھائی کون ہے, وہ دو بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑا بھائی اس کے خاندان ہے, اس کے اولاد ہے, اس کے بیوی بچے ہیں, یہ خبر کے تک کے ساتھ ہے, صرف خبر کے وقت کے ساتھ ہے, جس کے لیے ہم نے اپنی سب کچھ لگا دیا میرے دوستو, یہ صرف خبر تک کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا یہ رشتہ دار صرف خبر تک کے ساتھ ہے, یہ ساتھ آنے والے نہیں ہیں. قیامت کا میدان میں بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی, ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی, بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. باپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی, اللہ کہیں گے جا ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی کسی سے منگا لا لے, ہم تجھے جنت میں ڈال دیں گے. وہ آئے گا اپنے بیٹوں کے پاس, کہے گا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا تھا, ایک نیکی کی ضرورت ہے, آج ایک نیکی مجھے دے دے. وہ بھاگنے لگیں گے, کہیں گے ہم پہچانتے نہیں آپ کو, ہم پہچانتے نہیں آپ کو, ہمیں تو ہماری پڑی ہے, پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, کہاں ہم تمہاری مدد کریں. تو میرے دوستو آدمی عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اب اس کی موت کی تیاری کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے, ان کے حقوق کو ادا کرے, ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے. کب اللہ کی نسبت سے ادا کرنا ہے, دین کی نسبت سے ادا کرنا ہے. جب آدمی دیندار بنے گا, جب آدمی نبی کا غلام بنے گا, تو میرے دوستو اور زیادہ ڈرتے ہوئے بیوی بچوں کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے والا بنے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوسرا بھائی جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا وہ اس کا مال ہے, اس کی مال ہے, وہ موت تک کا ساتھ ہے, مر گئے تو دوسروں کے پاس چلا جائے گا. فرمایا وہ تیسرا بھائی جس کے اس نے موقع ملتا تو رسوا کیا اور تکلیف پہنچائی. فرمایا وہ اس کا دین ہے, وہ اس کے اعمال ہے کہ وہ آدمی کو جنت میں پہنچانے تک چین سے نہیں رہتے. میرے دوستو ان اعمال کے ساتھ, اس دین کے ساتھ, اس تیسرے بھائی کے ساتھ ہم نے سوتیلا پن کیا, ہم اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہم اسے بازاروں میں رسوا کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں.